میری زندگی کا سب سے بھیانک لمحہ وہ تھا جب میرے کانوں میں یہ اجنبی مرد کی سخت آواز گونجی، آخر اتنا کیوں رو رہی ہو؟ جس شخص کے ساتھ تم نے خواب سجائے تھے وہ تو تمہیں لینے آیا ہی نہیں۔ اپنے باپ کا شکر ادا کرو کہ کم از کم ان کی عزت بچ گئی۔ اب یہ آنسو میرے سامنے بہانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے ہر لفظ نے میرے دل کو اس طرح زخمی کیا جیسے کسی نے میرے وجود پر خنجر چلا دیا ہو۔ میں بے بس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، مگر میری زبان ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ چند گھنٹے پہلے تک میری زندگی ایک الگ راستے پر جا رہی تھی، لیکن جہیز کی لالچ نے سب کچھ بدل دیا۔ بارات میرے دروازے تک نہ پہنچی اور میرے بابا کی جھکی ہوئی نظریں آج بھی میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ ان کی عزت بچانے کے لیے ان کے پرانے دوست نے اپنے بیٹے زبیر مرزا سے میرا نکاح کروا دیا گیا۔ میں نے اس شخص کو پہلی بار اسی دن دیکھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں میرے لیے صرف غصہ، نفرت اور بے اعتمادی تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ کسی نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ میرا دل پہلے ہی کسی اور کے نام تھا، اور اسی یک جھوٹ نے میری نئی زندگی کو سزا بنا دیا۔ نکاح کے بعد ہر گزرتا دن میرے لیے ایک نئی آزمائش ثابت ہونے لگا۔ زبیر اکثر طنزیہ لہجے میں پوچھتا، آج بھی اسی شخص کو یاد کر رہی ہو؟ اور میں ہر بار خاموش ہو جاتی، کیونکہ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ جس انسان نے سچ سننے سے پہلے فیصلہ کر لیا ہو، اس کے سامنے صفائیاں دینا بیکار ہوتا ہے۔ میں اپنے دکھ کو دل میں چھپائے اس گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھنے لگی، مگر مسلسل ذہنی دباؤ، بھوک اور بے خوابی نے میری طاقت چھین لی۔ ایک دن باورچی خانے میں کام کرتے کرتے اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں زمین پر گر پڑی۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ زبیر میری طرف بڑھا ہی تھا کہ باہر بیٹھی چند عورتوں کی سرگوشیاں اس کے کانوں تک پہنچ گئی۔ کوئی کہہ رہا تھا، سنا ہے لڑکی کسی اور کو پسند کرتی تھی، پھر وہ اسے لینے کیوں نہ آیا؟ انہی چند جملوں نے اس کے دل میں پہلے سے موجود شک کو اور مضبوط کر دیا، اور میری بے گناہی ایک بار پھر الزاموں کے نیچے دب گئی۔ رخصتی کا منظر آج بھی یاد آتا ہے تو میری سانس رکنے لگتی ہے۔ میں بابا سے لپٹ کر اس طرح رو رہی تھی جیسے میری پوری دنیا بکھر گئی ہو۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور آنسو چھپاتے ہوئے کہا، بیٹی، کبھی کبھی اللہ وہ راستہ چنتا ہے جس کی حکمت انسان کو بہت دیر بعد سمجھ آتی ہے۔ صبر کرنا، ایک دن یہی آزمائش تمہارے لیے رحمت بن جائے گی۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر دل مسلسل ڈوب رہا تھا۔ دوسری طرف زبیر خاموش کھڑا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس رشتے کو قبول نہیں کر سکا۔ شاید اسے لگتا تھا کہ وہ میری نہیں بلکہ کسی اور کی ادھوری کہانی کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لایا ہے۔ گھر واپسی کا سفر میری زندگی کا سب سے طویل سفر تھا۔ گاڑی میں ایسی خاموشی تھی جیسے الفاظ بھی مر چکے ہوں۔ زبیر غصے میں تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا اور میں پچھلی نشت پر بیٹھی اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو دل ہی دل میں دعا مانگی، یا اللہ، اگر یہی میری تقدیر ہے تو مجھے اسے برداشت کرنے کا حوصلہ بھی عطا فرما، کیونکہ اب میرے پاس تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ نکاح صرف میری زندگی نہیں بلکہ اس گھر میں برسوں سے چھپے کئی رازوں کو بھی بے نقاب کرنے والا تھا۔ ابو کی بات ختم ہوئی تو کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی تھی جیسے وقت تھم گیا ہو، مگر اگلے ہی لمحے زبیر کی امی شمائلہ بیگم کی آواز گونجی۔ وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ کیا واقعی آپ نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے؟ میرا اکلوتا بیٹا، جس کی شادی کے کتنے خواب میں نے برسوں سے سجائے تھے، آج آپ نے چند لمحوں میں سب کچھ ختم کر دیے۔ نہ کوئی خوشی، نہ کوئی رسم، نہ ہماری رضا، اور ایک اجنبی لڑکی کو سیدھا اس گھر کی بہو بنا کر لے آئے۔ ان کی آواز میں صرف ناراضی نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے خوابوں کا درد بھی موجود تھا۔ مگر سلیم صاحب نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، فیصلہ میں نے مجبوری میں نہیں، اپنی ذمہ داری سمجھ کر کیا ہے۔ آج سے مہرین اسی گھر کی عزت ہے، اس کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں ہوتی، اور زبیر کو بھی سمجھا دینا کہ اب یہی اس کی بیوی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اندر چلے گئے، مگر ان کے جاتے ہی مجھے محسوس ہوا جیسے اس گھر کی ساری ناراضی میرا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی ہو۔ شمائلہ بیگم نے اچانک میرا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ان کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میری کلائی میں درد ہونے لگا۔ وہ میرے قریب جھک کر دھیمی مگر زہر میں ڈوبی آواز میں بولی،
یہ نہ سمجھنا کہ اس گھر میں قدم رکھتے ہی تمہیں بہو کا مقام مل گیا ہے۔ میرے لیے تم صرف ایک ناگہانی مصیبت ہو۔ یقیناً تمہارے باپ نے پرانی دوستی کا فائدہ اٹھایا ہوگا، ورنہ میرا شوہر کبھی اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ اس طرح نہ کرتا۔ میں نے ہمیشہ انہیں سمجھایا تھا کہ ہر رشتہ نبھانے کے قابل نہیں ہوتا، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ یاد رکھنا زبیر میرا بیٹا ہے، وہ زیادہ دن تمہیں برداشت نہیں کرے گا۔ ایک دن خود ہی تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دے گا، اور اس دن تمہیں اس گھر سے جانا ہی ہوگا۔ ان کی ایک ایک لفظ نے میرے دل پر ایسی چوٹ لگائی کہ میں اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک نئی دلہن کا استقبال اس قدر سرد مہری اور نفرت سے بھی ہو سکتا ہے۔ اتنے میں انہوں نے نوکرانی کو آواز دی اور حکم دیا کہ مجھے زبیر کے کمرے تک چھوڑ آئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی انجانے امتحان کی طرف پڑھ رہی ہوں۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو اندر عجیب سی خاموشی تھی۔ زبیر بستر پر لیٹا ایک بازو اپنی آنکھوں میں رکھے نہ جانے کن خیالوں میں گم تھا۔ دروازے کی آہٹ پر اس نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا اور اس کی نظریں سیدھی مجھ پر آ ٹھہری۔ اس ایک نظر میں اتنی بیزاری تھی کہ میں بے اختیار چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی سمجھ رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر طنز بھری مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں عجیب سے سختی۔ وہ میرے قریب آ کر بولا، لگتا ہے آج کی تیاری کسی اور کے لیے کی گئی تھی۔ قسمت نے بس دولہا بدل دیا۔ لوگوں کی باتیں شاید غلط نہیں تھی۔ کہتے ہیں تم دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ یقیناً تم نے بھی اس رات کے کتنے خواب دیکھے ہوں گے، مگر قسمت نے سب ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہنا چاہا کہ حقیقت ایسی نہیں ہے، مگر اس نے مجھے بولنے ہی نہ دیا۔ وہ مسلسل تلخ جملے کہتا رہا۔ شاید یہی لباس، یہی خوشبو اور یہی خواب کسی اور کے لیے تھے، لیکن اب حالات نے تمہیں میرے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ اس کی ہر بات میرے دل کو زخمی کر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر میں نے پھر بھی خود کو سنبھالا۔ میں نے دھیرے سے کہا، اگر آپ نے میرے بارے میں صرف دوسروں کی باتیں ہی سنی ہیں تو پھر میری خاموشی ہی بہتر ہے، کیونکہ سچ سننے کا ارادہ آپ کے دل میں پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ میرے الفاظ سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ضرور ہوا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود بد اعتمادی ابھی باقی تھی۔ مجھے اس وقت احساس ہو گیا تھا کہ اس گھر میں مجھے اپنے وجود سے زیادہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی جنگ لڑنی ہوگی، اور شاید یہ جنگ میری سوچ سے کہیں زیادہ طویل ہونے والی تھی۔ میں ابھی تک ساکت کھڑی تھی کہ زبیر نے اچانک مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور تلخ لہجے میں بولا، یہ بھاری لباس بدل لو، جا کر کوئی سادہ کپڑے پہن کر آؤ۔ اس کی آواز میں حکم بھی تھا اور عجیب سے سختی بھی۔ میں ایک لمحے کے لیے اس کی بات ہی نہ سمجھ سکی۔ میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ وہ میری خاموشی پر مزید برہم ہو گیا اور غصے میں میرا بازو پکڑ کر مجھے ڈریسنگ روم کی طرف ڈھکیل دیا۔ کیا میری بات سمجھ نہیں آتی؟ جو کہا ہے وہی کرو اور جلدی واپس آؤ۔ پھر وہ خود سے جیسے لڑتے ہوئے بڑبڑایا، لوگوں کے سامنے اپنے باپ کی عزت کا خیال نہ ہوتا تو میں یہ رشتہ کبھی قبول نہ کرتا۔ مجھے آج اپنی قسمت پر افسوس ہو رہا ہے۔ میں خاموشی سے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اپنی ہی صورت اجنبی لگنے لگی۔ آنکھیں مسلسل رونے سے سوکھ چکی تھی اور دل میں یہ ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، اگر انہیں مجھ سے اتنی ہی نفرت تھی تو اس نکاح کے لیے ہاں کیوں کی؟ میری دہلیز سے بارات واپس لوٹ چکی تھی۔ میرے باپ کی عزت مجموعہ کے سامنے داؤ پر لگ چکی تھی۔ میری اپنی دنیا لمحوں میں بکھر گئی تھی، مگر کسی نے ایک بار بھی یہ نہ سوچا کہ اس سب کے بعد میرے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں نے آہستہ آہستہ بھاری زیورات اتارے، چوڑیاں ایک طرف رکھی اور سادہ لباس پہن لیا۔ ہر لمحہ یہی خوف تھا کہ کہیں دیر ہونے پر زبیر دوبارہ غصے میں نہ آ جائے۔ جب میں واپس کمرے میں آئی تو وہاں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے بستر کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی، مگر زبیر کی نظریں مسلسل مجھ پر جمی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، لگتا ہے یہ ساری تیاری کسی اور کے لیے کی گئی تھی۔ شاید تم نے اس کے ساتھ اپنی آنے والی زندگی کے بہت خواب دیکھ رکھے تھے، مگر قسمت نے سب کچھ بدل دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ہر لفظ سے میرا دل ٹوٹ رہا تھا۔ وہ رکا نہیں بلکہ مزید کہنے لگا، لوگوں کی باتیں اگر سچ ہیں تو یقیناً تم نے اپنے دل میں کسی اور کے لیے جگہ بنا رکھی تھی۔ پھر آخر وہ تمہیں لینے کیوں نہ آیا؟ یا پھر حقیقت کچھ اور تھی؟
जिसे सबसे छुपाया गया। मेरे ज़ब्त का बंद टूट गया, आंसू भी इख्तियार बहने लगे। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, आप मेरे बारे में जो चाहे सोच सकते हैं, मगर मेरी इज्जत और किरदार पर इल्जाम मत लगाएं। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो मुझे कबूल भी मत कीजिए, लेकिन ऐसे अल्फाज मत कहें जिनका मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर गुस्सा और बढ़ गया। इसने मेरे दोनों बाजू मजबूती से पकड़ लिया। दर्द की शिद्दत से मेरी चीख निकल गई, मगर मैंने फिर भी खुद को संभालने की कोशिश की। वो सख्ती लहजे में बोला, इतना क्यों रो रही हो? जिस शख्स के लिए तुम्हारे दिल में जगह थी वो तो तुम्हें लेने आया ही नहीं। अपने बाप का शुक्र अदा करो कि मैंने इनकी इज्जत बचा ली, वरना आज सब कुछ खत्म हो चुका था। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे लिए इसके हर लफ्ज से ज्यादा तकलीफदार इसकी बेएतमादी थी। मैं कई दिनों से न ठीक तरह खा सकी थी, न सो सकी थी। ज़हनी दबाव और मुसलसल रोने ने मेरे जिस्म की सारी ताकत खत्म कर दी थी। अचानक मेरे सर में शदीद चक्कर आया, निगाह धुंधलाने लगी और मेरे कदम लड़खड़ा गए। अगले ही लम्हे मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा वजूद मेरा साथ छोड़ रहा हो और मैं बेजान होकर बिस्तर पर गिर गई। पहले तो जुबैर ने यही समझा कि मैं इसे मुतासिर करने के लिए बहाना बना रही हूँ। वो झुंझलाकर बोला, ये नई अदाकारी है, उठो, मुझे इन हरकतों से मुतासिर नहीं कर सकती। मगर जब इसने गुस्से से मेरा माथा छुआ तो इसका चेहरा बदल गया। मेरे जिस्म में तेज बुखार था, सांसें बेतरतीब चल रही थी और होंठ शिद्दत से खुश हो चुके थे। नीम बेहोशी में मेरे लब हिले और बामुश्किल एक लफ्ज अदा हुआ, पानी। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा मुझे देखता रहा। पहली बार शायद इसने मेरे चेहरे पर दिखावे के बजाय बेबसी देखी थी, मगर इसकी अना अभी भी इसे हकीकत मानने नहीं दे रही थी। वो उलझन में मेरे करीब बैठ गया। इसके दिल में पहली बार यह सवाल जरूर पैदा हुआ कि अगर मैं वाकई मुजरिम थी तो मेरी आंखों में इतनी बेआवाज तकलीफ क्यों थी। मैं नीम बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी थी कि दूर कहीं जुबैर की सख्त आवाज मेरे कानों में टकराई, आंखें खोलो, मुझे ये मत समझाना कि खामोश रहकर मेरा दिल नरम कर दोगी। मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करता। अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो याद रखना, मैं पहले से भी ज्यादा सख्त रवैया इख्तियार करूंगा। इसकी आवाज मुसलसल मेरे कानों में गूंज रही थी, मगर मेरा जिस्म अब किसी भी जवाब देने के काबिल नहीं रहा था। कई दिनों की जहनी अजियत, भूख और बुखार ने मेरी सारी हिम्मत छीन ली थी। मैं बेहिस्सी पड़ी थी। शायद पहली बार मेरी ऐसी हालत देखकर जुबैर भी लम्हा भर के लिए खामोश हो गया। इसने चंद लम्हे मुझे गौर से देखा, फिर जैसे इसके दिल में हल्की सी बेचैनी जागी, वो आहिस्ता से पीछे हट गया और मेज से पानी का गिलास उठा लाया। मेरे खुश्क होठों के करीब गिलास लाते हुए इसने खदरे नरम मगर छुपे हुए गुरूर के साथ कहा, लो पानी पी लो। पानी हलक से उतरा तो मुझे जोर की खांसी आने लगी और मेरी बंद होती हुई आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल गई। पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था, मगर मेरे पास इतनी ताकत भी ना थी कि अपने साथ होने वाली ज्यादती की शिकायत कर सकूं। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे तवील और सबसे करबनाक रात बन चुकी थी और मैं दिल ही दिल में ये समझ गई थी कि मेरी असल आजमाइश तो अब शुरू हुई है। अगली सुबह बुखार पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। मैं बामुश्किल बिस्तर से लगी हुई थी कि अचानक दरवाजा खुला और शमाइला बेगम अंदर आ गई। उन्होंने मेरी तरफ एक सजदे नजर डाली और बेजारी से बोली, बस बहुत आराम हो गया, उठो, तुम्हारे वालिदैन आए हुए हैं, इनकी खातिरदारी भी तुम्हें ही करनी है। यहाँ कोई तुम्हारी खिदमत के लिए नहीं बैठा। सच कहूँ तो मेरा दिल तो इन लोगों का चेहरा देखने को भी नहीं चाहता था जिन्होंने हमें ऐसे हालात में डाल दिया। ये कहकर वो बगैर मेरी हालत देखे कमरे से निकल गए। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर जिस्म इतना कमजोर था कि कदम उठाना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत की, ठंडे पानी से चेहरा धोया, आंखों की सूजन छुपाने की कोशिश की और दुपट्टा दुरुस्त कर लिया। मैं नहीं चाहती थी कि बाबा मेरी हालत देखकर टूट जाए। इन्हें यह कभी मालूम ना हो कि जिस घर को वो मेरी पनाह समझ कर आए थे वहां मेरी मुस्कुराहट पहले ही दिन छिन चुकी थी। मैं अभी कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि दरवाजा दोबारा खुला और जुबैर अंदर आ गया। वो चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर निहायत संजीदा लहजे में बोला, अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें वापस ले जाने आए हैं तो ये मुमकिन नहीं होगा। अब तुम इस घर का हिस्सा हो। मैं इनके सामने बुरा नहीं बनना चाहता, इसलिए इनकार तुम खुद करोगी। इन्हें यही महसूस होना चाहिए कि ये तुम्हारा अपना फैसला है। इसकी नजरें मुझ पर जमी हुई थी।
رات کی تلخ یادیں ابھی تک میرے ذہن میں تازہ تھی، اس لیے میں بے اختیار یہ قدم کھینچے ہٹ گئی۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت مخالفت کرنے کا مطلب ایک نئی لڑائی کو دعوت دینا ہوگا، اس لیے خاموشی ہی میرا واحد سہارا تھی۔ ٹریننگ روم میں داخل ہوئی تو بابا مجھے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے محبت سے میرا ماتھا چوما اور میری آنکھوں میں جھانک کر جیسے میرا حال پڑھنے کی کوشش کی۔ ان کی نگاہوں میں بے شمار سوال تھے، مگر میں نے زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا لی۔ اسی دوران سلیم صاحب نے نہایت خوش اخلاقی سے بابا کا استقبال کیا۔ کچھ دیر رسمی گفتگو کے بعد بابا دھیرے سے بولے، اگر آپ اجازت دے تو میں مہرین کو چند دن کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت گزار سکے۔ سلیم صاحب مسکرا کر فوراً بولے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر مہرین جانا چاہے تو ضرور جائے۔ یہ سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک طرف بابا کی محبت تھی، دوسری طرف زبیر کی سخت تنبیہ میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بابا کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، نہیں بابا، ابھی میں نہیں آؤں گی، کچھ دن بعد خود آ جاؤں گی، آپ میری فکر نہ کریں۔ میرے الفاظ سنتے ہی بابا نے مسکرا کر سر ہلا دیا، مگر میں ان کی آنکھوں میں چھپی ہوئی مایوسی صاف دیکھ سکتی تھی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ فیصلہ میرا نہیں، میری مجبوری تھی، اور میں اپنے ہی والد سے پہلی بار دل پر پتھر رکھ کر جھوٹ بول رہی تھی۔ جب میں نے بابا کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید میں نے اپنے نئے گھر کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں اطمینان دیکھ کر میرا دل اور زیادہ بوجھل ہو گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس چلے گئے، مگر میں دروازہ بند ہوتے ہی ٹوٹ کر رہ گئی۔ پوری رات میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں اپنے نصیب پر نہیں، بابا کے یقین پر رو رہی تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھ کر گئے تھے کہ ان کی بیٹی خوش ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ شاید میرے آنسو زبیر سے چھپ نہ سکے۔ وہ خاموشی سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور سخت لہجے میں بولا، اب بھی اسی شخص کی یاد ستا رہی ہے؟ اتنی ہی خواہش ہے تو ایک دن خود ہی تمہیں آزاد کر دوں گا، مگر ابھی نہیں، ابھی اس رشتے کا فیصلہ میں کروں گا، تم نہیں۔ اس کی آواز میں غرور بھی تھا اور عجیب سی بے حسی بھی۔ میں حیران رہ گئی کہ آخر کوئی انسان دوسرے کے جذبات سے اس قدر بے نیاز کیسے ہو سکتا ہے۔ اسے میری تکلیف، میری بے بسی یا میرے ٹوٹے ہوئے خوابوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس رات پہلی بار میں نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں کوئی چیز نہیں ہوں جسے جب چاہا اپنا لیا اور جب چاہا چھوڑ دیا۔ میں بھی ایک انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، میرے بھی عزت ہے۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی سی تلخ ہنسی اس کے لبوں پر آ گئی۔ میرے لیے یہ شادی صرف ایک مجبوری تھی، تمہیں میرے والد اس گھر میں لے آئے، اس لیے اب تم اس رشتے کی ذمہ داری نبھاؤ گی۔ اس کے الفاظ میرے دل کو زخمی ضرور کر رہے تھے، مگر نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا کہ اس کے غصے کے پیچھے بھی کوئی ایسی الجھن چھپی ہے جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا۔ وقت گزرتا گیا، مگر اس کی بدگمانی ختم نہ ہوئی۔ وہ ہر بات کو اسی پرانے الزام سے جوڑ دیتا کہ شاید میرا دل کبھی کسی اور کے لیے دھڑکتا تھا، حالانکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ میں نے اپنے ہونے والے رشتے کو کبھی محبت کی نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ میرے لیے وہ صرف گھر والوں کا فیصلہ تھا، مگر قسمت نے وہ رشتہ بھی مجھ سے چھین لیا اور اس کے ساتھ میری عزت پر ایک ایسا الزام لگا دیا جس سے میں ہر روز لڑ رہی تھی۔ زبیر صبح دفتر چلا جاتا تو گھر کی فضا اور بھی اجنبی ہو جاتی۔ شمائلہ بیگم نے آہستہ آہستہ پورے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی۔ گھر میں صفائی کے لیے ملازمہ موجود تھی، مگر باورچی خانہ، کھانا، مہمانداری اور ہر چھوٹا بڑا کام میری ذمہ داری بن گیا۔ میں نے کبھی کام سے شکایت نہیں کی، کیونکہ محنت میرے لیے نئی بات نہیں تھی۔ تکلیف کام سے نہیں، لوگوں کے رویوں سے ہوتی تھی۔ خاموشی سے سب کچھ کرتی رہتی، مگر ہر طنز میرے دل پر ایک نیا زخم چھوڑ جاتا۔ کبھی کبھی کام کرتے ہوئے مجھے اپنی پرانی زندگی یاد آ جاتی۔ انٹرمیڈیٹ مکمل کرتے ہی میں نے ایک نجی اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا تاکہ بابا کا سہارا بن سکوں۔ ساتھ ہی پرائیویٹ گریجویشن بھی کر رہی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے۔ بابا کی معمولی ملازمت سے گھر کا خرچ مشکل سے چلتا تھا، اور میرے 4 چھوٹے بہن بھائی ابھی پڑھ رہے تھے، اس لیے میں نے اپنی خواہشوں سے پہلے ہمیشہ گھر کی ضرورتوں کو رکھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب اسکول سے واپس آئی تو امی نے ناراضی سے کہا، میں نے تم سے کہا تھا آج چھٹی کر لو، لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں، مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔
میں تھکی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی اور آہستہ سے جواب دیا، امی، بچوں کے امتحان چل رہے تھے، ایسے وقت میں چھٹی لینا آسان نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ درست کیا اور سیدھی باورچی خانے میں چلی گئی، کیونکہ صبح جلدی نکلنے کی وجہ سے ناشتہ بھی نہیں کر سکی تھی۔ اسی شام کچھ لوگ مجھے دیکھنے آئے۔ رسمی بات چیت کے بعد وہ رشتہ پسند کر کے چلے گئے۔ میں نے امی سے ناراضی سے کہا، ابھی اتنی جلدی میری شادی کی کیا ضرورت ہے؟ گھر کے حالات دیکھیں، میں ابھی بابا کا سہارا بننا چاہتی ہوں۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے صرف اتنا کہا، بیٹی، ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی وقت پر اپنے گھر چلی جائے، یہی ہمیں مناسب لگا، اس لیے فیصلہ کر لیا۔ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ ان کے فیصلے کے پیچھے محبت تھی، مجبوری نہیں۔ چند ہفتوں بعد میری منگنی عہد سے ہو گئی۔ وہ ایک سادہ پڑھے لکھے اور ملازمت پیشہ گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں نے اس رشتے کو بھی صرف والدین کی رضا سمجھ کر قبول کیا تھا، مگر منگنی کے کچھ ہی دن بعد میرے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے بار بار کال آنے لگی۔ پہلے میں نے نظر انداز کیا، مگر جب سلسلہ بڑھنے لگا تو میں نے امی کو بتایا۔ امی نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آواز آئی، السلام علیکم آنٹی، میں عہد بول رہا ہوں، اگر اجازت ہو تو مہرین سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں گھبرا گئی، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری ننند چند روز پہلے میرا نمبر اپنے بھائی کو دے چکی تھی۔ میں نے امی کو اشارہ کیا کہ میں بات نہیں کرنا چاہتی، مگر وہ مسکرا کر بولی، بیٹا، آخر وہ تمہارا منگیتر ہے، دو باتیں کر لو۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ عہد نے خوش دلی سے کہا، 2 سال بعد شادی ہوگی تو سوچا اس دوران ایک دوسرے کو جان لیتے ہیں۔ میں نے رسمی انداز میں صرف مختصر جواب دیے، کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی خاص جذبات نہیں تھے، مگر اس کے بعد اس کی کالیں روز کا معمول بن گئی۔ میں اسکول میں بھی فون کم استعمال کرتی تھی، لیکن اب ہر وقت بجتی ہوئی گھنٹی میرے لیے ایک نئی پریشانی بننے لگی، اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہی معمولی سی بات آگے چل کر میری پوری زندگی بدل دینے والی تھی۔ میں ہر بار خود کو یہی سمجھا کر خاموش ہو جاتی تھی کہ شاید منگنی کے بعد لڑکے ایسے ہی بے تکلف ہو جاتے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں ہر بات پر انکار کرتی رہی تو کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے اپنی بے چینی دل میں دبا کر صرف رسمی انداز میں بات کر لیتی۔ مگر ایک رات میری برداشت کی آخری حد بھی ختم ہو گئی۔ رات کے تقریباً 2 بجے اچانک میرا فون بجنے لگا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ دوسری طرف عہد تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، نیند نہیں آ رہی؟ سوچا تم سے بات کر لوں، شاید دل ہلکا ہو جائے۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، براہ کرم اس وقت فون بند کر دے، مجھے صبح اسکول جانا ہوتا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اچھا، فون رکھ دیتا ہوں، مگر پہلے میری ایک چھوٹی سی بات مان لو۔ اس کے بعد اس نے ایسی نامناسب فرمائش کی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میری سانسیں جیسے رک گئی، دل چاہا فوراً اسے سخت جواب دوں، مگر میں نے کچھ کہنے کی بجائے خاموشی سے فون بند کر دیا۔ پوری رات میری آنکھوں میں گزری اور میں سوچتی رہی کہ کیا واقعی یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ مجھے پوری زندگی گزارنی ہے۔ اگلے دن اس کی مسلسل کالیں آتی رہی۔ آخرکار میں نے فون اٹھایا تو وہ معذرتیں کرنے لگا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر میرے دل سے اس کے لیے باقی رہ جانے والا معمولی سا اعتماد بھی ختم ہو چکا تھا۔ شام کو میں نے ہمت کر کے امی سے کہا، امی، مجھے یہ رشتہ ٹھیک نہیں لگتا، شاید ہم نے جلدی میں غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ امی نے میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی سخت لہجے میں کہا، تمہارے ابو نے پوری تحقیق کے بعد یہ رشتہ کیا ہے، ہر چھوٹی بات کو مسئلہ مت بنایا کرو۔ میں خاموش ہو گئی، مگر میرے اندر عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ رشتہ خوشی نہیں بلکہ ایک آزمائش بننے والا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور عہد کی باتیں پہلے سے زیادہ بے لگام ہوتی گئی۔ کبھی وہ اصرار کرتا کہ میں اس سے تنہائی میں ملوں، کبھی بار بار غیر ضروری کالیں کرتا، اور کبھی ایسی باتیں کرتا جن سے مجھے شدید کوفت ہوتی۔ میں ہر مرتبہ کسی نہ کسی بہانے سے بات بدل دیتی، مگر وہ میری جھجک کو سمجھنے کے بجائے اسے ضد سمجھتا۔ مسلسل ذہنی دباؤ نے مجھے اندر سے توڑنا شروع کر دیا تھا۔ آخر ایک دن میں روتی ہوئی امی کے پاس گئی اور کہا، امی، خدا کے لیے یہ رشتہ ختم کر دے، میں اس انسان کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتی۔ میری بات سنتے ہی امی کا چہرہ بدل گیا۔ انہوں نے غصے میں مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارے ابو پہلے ہی 1000 پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور اب تم یہ نیا مسئلہ کھڑا کرنا چاہتی ہو۔
ہر رشتے میں کچھ نہ کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، معمولی باتوں پر گھر نہیں بسائے جاتے۔ میں نے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ مسئلہ معمولی نہیں، مگر میری کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ آخرکار میں خاموش ہو گئی، کیونکہ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ اس وقت میری آواز کی کوئی قیمت نہیں۔ چند دن بعد رات گئے، پھر اس کی کال آئی۔ اس کا لہجہ پہلے کی طرح غیر سنجیدہ تھا۔ وہ بار بار ایسی باتوں پر اصرار کر رہا تھا جن سے مجھے سخت ناگواری محسوس ہوتی تھی۔ میں نے صاف انکار کیا اور بات بدلنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ میں نے گھبرا کر کہا، شاید نیٹ ورک ٹھیک نہیں، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، اور فوراً کال کر دی۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی۔ میرے ذہن میں صرف ایک سوال گونجتا رہا کہ آخر یہ قریب گھر کی لڑکی کے لیے عزت کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہی بے چینی اور یہی خاموشیاں آنے والے دنوں میں میری پوری زندگی کا رخ بدلنے والی تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ آخر ایک لڑکی کے لیے رشتہ بنانا اور پھر اسے نبھانا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب لڑکی کسی غلط رویے کی شکایت بھی کرے تو اکثر لوگ اسے ہی صبر کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ماں باپ بھی دل پر پتھر رکھ کر یہی کہتے ہیں، بیٹی، ہر رشتے میں تھوڑا بہت برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ پھر دوسرا رشتہ کہاں سے آئے گا؟ اور یوں ہی ایک لڑکی اپنے دل کی آواز دبا کر خاموش رہنا سیکھ لیتی ہے۔ میری منگنی کو تقریباً 1 سال گزر چکا تھا۔ اس دوران میں نے کئی بار چاہا کہ کسی طرح یہ رشتہ ختم ہو جائے، مگر میری خواہش سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک امی کی طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی۔ گھر میں سب نے فیصلہ کر لیا کہ اب شادی مزید مؤخر نہیں ہوگی۔ میں اندر سے اس فیصلے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن میری رائے کی کسی کو ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ کبھی کبھی خاموشی ہی انسان کی آخری پناہ بن جاتی ہے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی تو عہد کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ عجیب ہو گیا۔ ہر دوسری بات میں وہ تحفوں اور جہیز کا ذکر لے آتا۔ ایک دن اس نے ہنستے ہوئے پوچھا، ویسے تمہارے گھر والے میرے لیے کیا خاص تحفہ رکھ رہے ہیں؟ میں نے سادگی سے جواب دیا، ہمارے حالات آپ چاہتے ہیں۔ بابا پر زیادہ بوجھ ڈالنا مجھے پسند نہیں۔ میری بات سن کر وہ بظاہر ہنس دیا، مگر پھر بولا، ارے نہیں، میں مانگ تو کچھ نہیں رہا، بس ہمارے خاندان میں داماد کی خاص عزت کی جاتی ہے، اس لیے سوچا تم لوگ بھی کوئی اچھا سا سرپرائز ضرور دو گے۔ اس نے یہ بات مذاق میں کہی، مگر اس کے لہجے میں چھپی لالچ مجھ سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اس دن پہلی بار مجھے یقین ہوا کہ میرا خوف بے بنیاد نہیں تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب مجھے دلہن بننا تھا۔ میرے ہاتھوں پر مہندی تھی، مگر دل پر عجیب سا بوجھ۔ اچانک میری چھوٹی بہن عائشہ گھبرائی ہوئی میرے کمرے میں آئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، آپی، بارات نہیں آ رہی، باہر بہت جھگڑا ہو گیا ہے، بابا بہت پریشان ہے۔ میں چند لمحے خاموشی بیٹھی رہی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے دل میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی، شاید اس لیے کہ جس رشتے میں عزت نہ ہو اس کے ٹوٹنے کا دکھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد امی روتی اور مسکراتے ہوئے ایک ساتھ میرے پاس آئی۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور بولی، بیٹا، اللہ نے ہمارے لیے دوسرا راستہ کھول دیا ہے۔ تمہارے بابا کے پرانے دوست حارث صاحب نے اپنے بیٹے زبیر کے لیے تمہارا رشتہ قبول کر لیا ہے۔ ابھی اسی وقت نکاح ہوگا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ چند لمحے پہلے میری قسمت ایک طرف جا رہی تھی اور اب اچانک سب کچھ بدل چکا تھا۔ میں نہ خوش تھی نہ غمگین، بس اتنا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری زندگی کا اختیار میرے ہاتھوں سے بہت پہلے ہی چھن چکا تھا۔ نکاح کی محفل میں جب میں نے پہلی بار زبیر کو دیکھا تو اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے نکاح نامے پر دستخط کر رہا تھا، مگر اس کی پیشانی پر ابھری شکنیں صاف بتا رہی تھی کہ یہ فیصلہ اس کی مرضی کا بھی نہیں تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ زبیر ایک کامیاب کاروباری خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ شہر میں ان کے کئی بڑے کارخانے تھے۔ دولت، شہرت اور آسائش کی اسے کبھی کمی نہیں رہی تھی، مگر اس لمحے اس کے چہرے پر صرف ایک چیز نمایاں تھی، شدید ناراضی۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ خاموش غصہ آگے چل کر میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا ہے۔ بعد میں مجھے آہستہ آہستہ زبیر کی زندگی کے بارے میں بہت سی ایسی حقیقتیں معلوم ہوئی جنہوں نے اس کے سخت رویے کی وجہ بھی میرے سامنے کھول دی۔
اس کے والد سلیم مرزا نے برسوں کی محنت سے ایک کامیاب کاروباری سلطنت کھڑی کی تھی اور آج اس کی تمام ذمہ داریاں زبیر کے کندھوں پر تھی۔ وہ 32 برس کا تھا، کامیاب، باوقار اور ہر لحاظ سے ایک بااثر انسان، مگر اس نے ہمیشہ شادی سے انکار کیا تھا۔ لوگوں سے سننے کو ملا کہ یہ یونیورسٹی کے زمانے میں اس نے کسی پر بے حد اعتماد کیا تھا، لیکن اس اعتماد کا انجام صرف دھوکہ نکلا۔ اس ایک حادثے نے اس کے دل میں عورتوں کے لیے ایسی بدگمانی پیدا کر دی کہ وہ کسی بھی رشتے پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ وہ ہر چہرے کے پیچھے فریب تلاش کرتا، اس لیے اس کی زندگی میں آنے والے لوگ زیادہ دیر اس کے قریب نہ رہتے۔ اس نے اپنے دل کی گرد نفرت کی ایسی دیوار کھڑی کر لی تھی جسے شاید وہ خود بھی گرانا نہیں چاہتا تھا۔ میرا اس کی زندگی میں آنا بھی اچانک ہوا، مگر ہماری پہلی ملاقات ہی غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوئی۔ کسی نے اس کے کان بھر دیے تھے کہ میرا دل پہلے ہی کسی اور کے لیے دھڑکتا تھا۔ اس ایک جھوٹ نے اس کے اندر موجود پرانے زخموں کو پھر سے تازہ کر دیا۔ وہ میری ہر خاموشی کو جرم سمجھتا، ہر آنسوں کو دکھاوا اور ہر صفائی کو جھوٹ۔ میں جتنا خاموش رہتی وہ اتنا ہی یقین کرنے لگتا کہ شاید لوگ سچ کہتے تھے۔ اس کی تلخ باتیں میرے دل کو ہر روز زخمی کرتی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے زیادہ اپنی گزری ہوئی شکست سے لڑ رہا ہے۔ گھر میں بھی میرے لیے حالات آسان نہیں تھے۔ شمائلہ بیگم کو پورا یقین تھا کہ یہ رشتہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ وہ اکثر طنزیہ انداز میں کہتی، دیکھ لینا زبیر ایک دن خود تمہیں اس گھر سے رخصت کر دے گا۔ میں ہر بات خاموشی سے سن لیتی، کیونکہ جواب دینے سے حالات بدلنے والے نہیں تھے۔ میں نے اپنی تمام توجہ گھر کے کاموں اور اسکول کی ملازمت پر لگا دی۔ شاید مصروف رہنے سے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ ایک شام میں بہت تھکی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ پورا دن گھر اور اسکول کی ذمہ داریاں نبھاتے گزرا تھا۔ زبیر نے مجھے دیکھا تو میری اتری ہوئی شکل پر ناگواری سے بولا، تم ہر وقت اتنی اداس کیوں رہتی ہے؟ کم از کم اپنے آپ کا خیال تو رکھا کرو۔ اس کی آواز میں پہلی جیسی سختی تو تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا کہ اس کے لہجے میں ایک لمحے کے لیے فکر بھی چھپی ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے واش روم میں چلی گئی، منہ دھویا، بال سنبھالے اور سادہ سے کپڑے بدل کر واپس آ گئی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور ہلکی سی کبکی سے سر ہلایا۔ تم ہمیشہ خود کو اتنا سادہ کیوں رکھتی ہو؟ کبھی تو اپنے لیے بھی جیا کرو۔ اس کے الفاظ سن کر میں چند لمحے خاموش رہی۔ مجھے یاد آیا کہ شادی کے بعد اس نے میرے لیے کئی نئے جوڑے خریدے تھے، مگر میں نے کبھی انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ مجھے سادگی میں سکون محسوس ہوتا تھا، جبکہ وہ شاید میری شخصیت میں کچھ رنگ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے کوئی بحث نہیں کی، صرف خاموشی سے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت میں صرف اتنا جانتی تھی کہ اس انسان کے دل تک پہنچنے کا راستہ ابھی بہت لمبا تھا اور ہمارے درمیان بد اعتمادی کی دیوار پہلے سے بھی زیادہ اونچی ہو چکی تھی۔ میرے پاس انکار کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں خاموشی سے الماری کی طرف بڑھی۔ اس نے جو لباس پہننے کے لیے کہا تھا وہ نکالا اور بدل کر واپس آ گئی۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ میں نظریں جھکائے کھڑی رہی، جبکہ زبیر چند لمحوں تک خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی اور وہ بولا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، تم ہمیشہ سے اتنی خوبصورت تھی یا پھر وقت کے ساتھ تمہاری شخصیت میں یہ سکون اور کشش بڑھتی جا رہی ہے؟ یہ شاید پہلی بار تھا کہ اس کے لہجے میں سختی کے بجائے نرمی کی ہلکی سی جھلک محسوس ہوئی، مگر میرے دل میں اس کی گزشتہ رویے کے زخم ابھی بھی تازہ تھے۔ میں نہ مسکرا سکی نہ کوئی جواب دے سکی۔ وہ میرے قریب آیا تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میرے آنسو دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے رک گیا اور حیرانی سے بولا، اب یہ آنسو کیوں؟ اتنے دنوں بعد بھی تم خود کو سنبھال نہیں سکی؟ اس کی آواز میں پہلی بار غصے کے ساتھ ساتھ الجھن بھی تھی۔ میں نے بامشکل اپنے ہونٹ کھولے اور آہستہ سے کہا، میری طبیعت کئی دنوں سے ٹھیک نہیں ہے، عجیب سی کمزوری رہتی ہے، ہر وقت چکر آتے ہیں اور جسم میں جان ہی نہیں رہی۔ اس نے فوراً میرا ماتھا چھو کر دیکھا، مگر بخار محسوس نہ ہونے پر بے اعتمادی سے سر ہلا دیا۔ تم لوگ بھی نا، جیسے ہی ذرا سی ذمہ داری آتی ہے تو بہانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لہجے میں پھر وہی پرانی سختی لوٹ آئی۔ میں نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، خاموشی سے نظریں جھکا لی۔ کچھ دیر بعد ہمت کر کے آہستہ سے بولی، اگر آپ اجازت دے تو کیا میں 2 دن کے لیے امی ابو کے پاس جا سکتی ہوں؟ شاید وہاں رہ کر طبیعت بھی سنبھل جائے۔
वो चंद लम्हों तक मुझे गौर से देखता रहा। ना जाने क्यों इस बार इसकी आंखों में सख्ती के साथ एक लम्हे को नरमी भी दिखाई दी। शायद पहली बार इसे मेरी कमजोरी हकीकी महसूस हुई थी। आखिरकार इसने मुख्तसर सा जवाब दिया, ठीक है, मगर सिर्फ 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं। इसकी इजाजत सुनते ही मेरे दिल पर रखा हुआ जैसे एक भारी पत्थर हल्का हो गया। मैंने खामोशी से सर हिला दिया। कई हफ्तों बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुली हवा में सांस ले सकूंगी। अगली सुबह वो दफ्तर जाते हुए मुझे मेरे वालिदैन के घर छोड़ गया। दरवाजा खुलते ही अम्मी ने मुझे देखा तो इनके चेहरे की मुस्कुराहट फौरन फिक्र में बदल गई। उन्होंने मेरे दोनों हाथ थाम लिए और परेशानी से बोले, महरीन, ये तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है? तुमने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया है क्या? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर बात टालनी चाहिए, मगर माँ की नजरें औलाद का दिल का हाल कहाँ छुपा रहने देती हैं। उन्होंने मेरे रुखसार पर हाथ फेरते हुए आहिस्ते से कहा, मुझे मालूम है इस घर में तुम्हारे लिए सब कुछ आसान नहीं होगा। मैं हैरत से इन्हें देखने लगी। आपको कैसे अंदाजा हुआ अम्मी? उन्होंने ये गहरी सांस ली और सोफे पर बैठते हुए बोली, बेटी, कुछ रिश्तों की हकीकत वक्त से पहले भी समझ आ जाती है। तुम्हारे ससुर और तुम्हारे बाबा बरसों पुराने दोस्त हैं। जब तुम बहुत छोटी थी वो अक्सर अपने खानदान के साथ हमारे घर आया करते थे। इस वक्त इनके हालात आज जैसे नहीं थे। जिंदगी ने इन्हें बाद में बहुत कुछ दिया, मगर लोगों की तबीयत और घरों के माहौल को पुरानी जान पहचान रखने वाले अच्छी तरह पहचान लेते हैं। अम्मी की बातें सुनकर मेरे दिल में कई नए सवाल जन्म लेने लगे। मुझे महसूस हुआ कि शायद इस खानदान की कहानी अभी इतनी सादा नहीं थी जितनी मैं अब तक समझती आई थी, और कुछ ऐसे राज अभी बाकी थे जिनसे मैं बिल्कुल बेखबर थी। अम्मी ने एक ठंडी सांस भरी और माजी में खो गई। बेटा, जब तुम बहुत छोटी थी तो तुम्हारे अब्बू ने एक मुश्किल वक्त में सलीम साहब का हाथ थामा था। इसके बाद वो दूसरे शहर मुंतकिल हो गए और किस्मत ने ऐसी करवट ली कि देखते ही देखते बड़े सन्नाटकार बन गए। मगर दौलत के साथ कुछ लोग अपना माजी भी भूल जाते हैं। शमाइला बेगम भी अब शायद हमें पहचानना पसंद नहीं करती। यकीन ही नहीं आता कि यही वो खातून है जो कभी हमारे जैसे ही हालात में जिंदगी गुजारती थी। फिर उन्होंने मेरे चेहरे को गौर से देखा और मोहब्बत से पूछा, सच बताओ, वहां तुम्हारे साथ सब ठीक तो है? कोई तुम्हें दुख तो नहीं देता? मैंने फौरन नजरें झुका ली। दिल चाह रहा था कि अम्मी के गले लगकर सब कुछ बता दूं, मगर मैं इनकी परेशानी में इजाफा नहीं करना चाहती थी। मैंने बात बदलते हुए धीमी आवाज में कहा, अम्मी, असल मसला यह है कि चंद दिनों से मेरी तबीयत अजीब सी रहती है। बार बार चक्कर आते हैं, जिस्म में जान नहीं रहती। कभी कभी आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। डर लगता है कहीं कोई बीमारी ना हो। अम्मी ने चौंक कर मेरा हाथ पकड़ा। डॉक्टर को दिखाया। मेरे इनकार में सर हिलाने पर वो मुस्कुराई और बोली, जरूरी नहीं हर कमजोरी बीमारी हो, कभी कभी ये किसी नई खुशी की अलामत भी होती है। एक बार डॉक्टर से जरूर मिल लेना। इनकी बात सुनकर मैं बेख्तियार चौंक गई। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। मेरे लहजे की बेयकीनी ने इन्हें भी हैरान कर दिया। वो कुछ लम्हे मुझे देखती रही, फिर खामोश हो गई। मैं नजरें चुरा गई, क्योंकि अपने दिल के सारे जख्म लफ्जों में बयान करना मेरे बस की बात नहीं थी। इन 2 दिनों में भी मेरी तबीयत संभल ना सकी। खाने से दिल उचट रहता, जिस्म हर वक्त थकन से टूटा रहता था। दूसरी तरफ जुबैर के लिए भी शायद मेरी गैर मौजूदगी गैर मामूली थी। रात काफी गुजर चुकी थी कि अचानक मेरा फोन बज उठा। मैं गहरी नींद से घबराकर जागी और कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ जुबैर की संजीदा आवाज सुनाई दी, कल सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। 2 दिन की इजाजत दी थी, इससे ज्यादा नहीं। मैंने हैरत से घड़ी देखी। इस वक्त आपने आधी रात को सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया है? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर निस्बतन नरम लहजे में बोला, पता नहीं क्यों तुम्हारे बगैर घर अजीब खाली लग रहा है। मुझे तुम्हारी आदत सी होने लगी है, इसलिए कल वापस चलना है। इसके अल्फाज सुनकर मैं खुद भी हैरान रह गई। यही शख्स चंद दिन पहले मुझसे नफरत का इजहार करता था और आज मेरी गैर मौजूदगी से बेचैन कर रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर मुमकिन हो तो 1-2 दिन और रहने दें। अभी तो मैं अब्बू के साथ ठीक से बैठ भी नहीं सकी। कल उन्होंने मेरे लिए दफ्तर से छुट्टी ली है, मगर इसने फौरन इनकार कर दिया। नहीं, मैं सुबह आ रहा हूँ, बहस मत करो। इसके लहजे में जिद थी, इसलिए मैं खामोश हो गई। फोन बंद होने के बाद काफी देर तक जागती रही। दिल में अजीब सी कश्मकश थी। समझ नहीं आ रहा था कि इसके बदलते हुए रवैये पर
خوش हूं या इसकी जिद से खौफजदा। अगली सुबह ठीक 10 बजे जुबैर घर आ पहुंचा। अब्बू और अम्मी ने बड़े खुलूस से इसका इस्तकबाल किया। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अगर मुमकिन हो तो महरीन को 1-2 दिन और रहने दो, अभी तो आई ही है। मगर जुबैर ने नरमी से जवाब दिया, दफ्तर और घर के बहुत से काम इसके जिम्मे है, इसलिए इसे साथ ले जाना जरूरी है। इसके लहजे में सख्ती नहीं थी, इसलिए अम्मी ने मजीद इसरार नहीं किया। रुखसत होते वक्त उन्होंने सिर्फ इतना कहा, रास्ते में डॉक्टर को जरूर दिखा देना, इसकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। घर वापस आते हुए गाड़ी में काफी देर खामोशी रही। फिर जुबैर ने संजीदगी से कहा, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, अंदाजों से बेहतर है हकीकत मालूम हो जाए। मैंने इसकी तरफ देखा। ये पहला मौका था जब इसने मेरी तबीयत को नजरअंदाज करने के बजाय इसका ख्याल रखा था। मेरे दिल में पहली बार यह ख्याल आया कि शायद इसके अंदर मौजूद सख्त इंसान के पीछे एक ऐसा शख्स भी है जो बदलना चाहता है, मगर अभी तक अपने माजी के जंजीरों से आज़ाद नहीं हो सका। मैं शदीद घबराहट के साथ डॉक्टर के सामने बैठी थी। मुआयने के बाद जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी तो इनके चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने मोहब्बत से मेरी तरफ देखा और कहा, मुबारक हो, आप माँ बनने वाले हैं। ये अल्फाज सुनते ही मेरी आंखें नम हो गई। बरसों बाद दिल में उम्मीद की एक नन्ही सी किरण जागी। मुझे लगा शायद ये नन्हा मेहमान मेरी जिंदगी का रुख बदल देगा। शायद अब जुबैर मेरे साथ पहले जैसी सख्ती ना करे, मेरी कमजोरी को समझे, मुझे आराम करने दे और हमारे दरमियान तलखी की जगह नरमी आ जाए। डॉक्टर ने चंद जरूरी हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि मेरी जिस्मानी कमजोरी काफी बढ़ चुकी है, इसलिए वक्त पर खाना, दूध, फल, मुकम्मल आराम और जहनी सुकून मेरे और बच्चे दोनों के लिए जरूरी है। मैं खामोशी से इनकी हर बात सुनते रही। दिल में एक अनजाना सा इत्मीनान था कि अब शायद मेरी हालात को देखते हुए जुबैर भी मोहतात हो जाएगा। क्लिनिक से बाहर निकलते ही मैंने धीरे से इसे खुशखबरी सुनाई। चंद लम्हों तक वो खामोश रहा, फिर इसके चेहरे के तासिरात एकसर बदल गए। इसकी पेशानी पर बल पड़ गए और वो सख्त लहजे में बोला, ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? मैं अभी किसी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था। इसके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह उतरते चले गए। मैंने हिम्मत करके डॉक्टर की बात दोहराई। उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत एहतियात की ज़रूरत है, जिस्म बहुत कमज़ोर है, मुकम्मल आराम करना होगा ताकि बच्चे की सेहत मुतासिर ना हो। मेरी बात सुनकर भी इसके चेहरे की सख्ती कम ना हुई। वो खामोशी से गाड़ी चलाता रहा, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। दूसरी तरफ मैं अपनी हथेली पेट पर रखे सिर्फ यही दुआ मांग रही थी कि अल्लाह मेरे आने वाले बच्चे को हर आजमाइश से महफूज रखे और हमारे रिश्ते में भी कभी ना कभी मोहब्बत और एतमाद पैदा कर दे। घर पहुंचते ही जुबैर बिना कुछ कहे सीधा अपने कमरे में चला गया। इसके सख्त रवैये ने पूरे घर का माहौल बोझल कर दिया। इतने में शमाइला बेगम ने तंजिया अंदाज में मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और सर्दी लहजे में बोली, वाह भाई, लगता है हमारे घर की आसाइशें तुम्हें बहुत रास आ गई हैं। अभी चंद घंटे भी अपने मायके में ना रुक सकी और वापस आ गई। मैंने खामोशी से नजरें झुका ली, ना सफाई दी ना कोई जवाब। मैं जान चुकी थी कि इस घर में मेरी खामोशी ही मेरी सबसे बड़ी ढाल थी और अब मुझे सिर्फ अपने आने वाले बच्चे के लिए मजबूत बनकर जीना था। मैंने जैसे ही अपनी खुशखबरी सुनाई, शमाइला बेगम के चेहरे पर पहली बार सख्ती के बजाय खुशी के आसार नुमाया हुए। वह हैरत से मेरी तरफ बढ़ी और बेख्तियार बोल उठी, सच कह रही हो? वाकई मैं दादी बनने वाली हूँ। अगले ही लम्हे उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। अगरचा वो आज भी मुझे दिल से कबूल नहीं कर पाई थी, मगर अपने आने वाले पोते या पोती का ख्याल इनके दिल की कई बर्फीले हिस्से पिघला चुका था। इनकी आंखों में पहली बार मेरे लिए नफरत के बजाय अपनायत की हल्की सी झलक दिखाई दी। मुझे महसूस हुआ जैसे बरसों बाद किस्मत ने मेरे हक में एक छोटी सी दुआ कबूल कर ली हो। उन्होंने फौरन मेरा हाथ थाम कर कहा, अब तुम किसी काम की फिक्र नहीं करोगी, आराम करो, बाकी सब संभाल लिया जाएगा। इनके ये अल्फाज मेरे लिए किसी नेमत से कम ना थे, लेकिन जहां घर के एक रवैये में नरमी आई, वही जुबैर पहले से ज्यादा खामोश और उलझा हुआ दिखाई देने लगा। इसकी खामोशी मेरे दिल पर बोझ बन गई थी। इसी रात वो दफ्तर से वापस आया तो मैं हिम्मत करके इसके करीब जा बैठी। धीरे से पूछा, आप इस खबर से खुश नहीं हैं? इसने मेरी तरफ देखे बगैर ठंडे लहजे में जवाब दिया, मुझे अभी किसी खुशी या जश्न की जरूरत नहीं। मैं चाहता था कि कुछ वक्त सिर्फ हमारा होता, मगर अब सब कुछ बदल गया है।
اس کی بات سن کر میرا دل بجھ سا گیا۔ میں نے نرمی سے ڈاکٹر کی ہدایت یاد دلائی۔ انہوں نے کہا ہے کہ چند مہینے مجھے مکمل احتیاط اور آرام کی ضرورت ہے۔ میری صحت بھی کافی کمزور ہے۔ وہ میری بات سن کر بھی مطمئن نہ ہوا۔ بیزاری سے بولا، ڈاکٹر ہر بات میں احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن مجھے ان باتوں سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اس کے لہجے میں ضد تھی اور میں سمجھ گئی کہ وہ ابھی بھی اپنے جذبات اور حقیقت کے درمیان الجھا ہوا ہے۔ اچانک میری طبیعت بگڑنے لگی۔ معدے میں شدید بے چینی محسوس ہوئی اور میں فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے واش روم کی طرف بھاگی۔ مسلسل قے ہونے لگی اور جسم سے جیسے ساری طاقت ختم ہو گئی۔ چند لمحوں بعد میں لڑکھڑاتے قدموں سے واپس آئی تو چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ بامشکل بستر پر بیٹھتے ہوئے میں نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، زبیر، میری طبیعت واقعی بہت خراب ہے۔ یہ کوئی بہانہ نہیں، میں خود بھی چاہتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک رہے، مگر اس وقت میرے جسم میں بالکل ہمت نہیں۔ مجھے صرف تھوڑا سا آرام چاہیے۔ اس نے پہلی بار میری حالت کو غور سے دیکھا۔ میرے لرزتے ہوئے ہاتھ، رجھا ہوا چہرہ اور آنکھوں کی بے بسی شاید وہ سب کچھ کہہ رہے تھے جو الفاظ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ چند لمحوں کے لیے اس کی سخت نظریں نرم پڑ گئی، مگر وہ اب بھی خاموش تھا۔ اس خاموشی کے پیچھے کیا چل رہا تھا میں سمجھ نہ سکی۔ البتہ اتنا ضرور محسوس ہوا کہ اس کے دل میں پہلی بار میرے لیے صرف غصہ نہیں بلکہ ایک انجانا سا اضطراب بھی جنم لینے لگا تھا۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ سر بھاری تھا اور ہلکا سا اٹھنے پر بھی چکر آنے لگتے تھے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور آہستہ آہستہ بستر سے اتر کر وضو کیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کچھ دیر اور آرام کر لوں، مگر برسوں کی عادت تھی کہ اپنی تکلیف سے پہلے دوسروں کی ضرورت یاد آتی تھی۔ میں جیسے ہی کچن کی طرف بڑھی، شمائلہ بیگم نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ فوراً بولی، رک جاؤ مہرین، تمہیں کسی کام کی ضرورت نہیں، ملازمہ سب سنبھال لے گی، تم صرف اپنی صحت کا خیال رکھو۔ ان کے لہجے میں پہلی مرتبہ سختی کے بجائے اپنائیت محسوس ہوئی۔ میں خاموشی سے واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ دل میں عجیب سا سکون بھی تھا کہ شاید آنے والے بچے نے اس گھر میں میرے لیے تھوڑی سی جگہ بنا دی ہے، لیکن اس سکون کے باوجود میری نظریں بار بار زبیر کی طرف اٹھ جاتی۔ وہ ناشتے کی میز پر خاموش بیٹھا تھا، جیسے کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا ہو۔ نہ اس نے میری خیریت پوچھی، نہ میری طرف دیکھا۔ اس کی خاموشی مجھے ہر لمحہ بے چین کر رہی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے اس کے دل میں کوئی ایسی جنگ چل رہی ہے جس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں۔ دوپہر کے قریب زبیر دفتر جانے لگا تو اچانک میرے سامنے آ کر رک گیا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، دوائی وقت پر لینا، کھانا چھوڑنا مت، اور اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو فوراً مجھے فون کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا، مگر اس کے لہجے کی نرمی میرے دل میں دیر تک گونجتے رہی۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پھل، جوس اور دودھ ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوائیاں تھی۔ اس نے سامان میز پر رکھا اور مختصر انداز میں کہا، ڈاکٹر نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنا، مجھے کوئی لاپرواہی برداشت نہیں ہوگی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ اپنی فکر کو بھی حکم کے انداز میں بیان کرتا تھا، مگر آج پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ اس کی سختی کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک انجانی سی پرواہ بھی چھپی ہوئی ہے۔ اسی رات وہ کافی دیر تک میرے کمرے میں خاموش بیٹھا رہا، نہ پہلے کی طرح طنز کیا، نہ کوئی تلخ بات۔ میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی کہ شاید اللہ اس کے دل کی نفرت کو بھی آہستہ آہستہ ختم کر دے۔ کئی دن گزر گئے، میری طبیعت کچھ بہتر ہونے لگی تھی، مگر زبیر کے رویے میں عجیب سا اتار چڑھاؤ تھا۔ کبھی وہ میری معمولی تکلیف پر بھی پریشان ہو جاتا اور کبھی گھنٹوں مجھ سے ایک لفظ نہ بولتا۔ ایک شام وہ دفتر سے آیا تو بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا اور سیدھا اپنی اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس کے موبائل پر مسلسل کالیں آنے لگی۔ وہ فون لے کر باہر لان میں چلا گیا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا، اس کے چہرے پر غصہ بھی تھا اور بے چینی بھی۔ کافی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کی پیشانی پر پسینہ تھا۔ رات کو جب وہ نہانے گیا تو اس کا فون میز پر رہ گیا۔ اسی دوران ایک پیغام آیا جس کی اسکرین پر صرف اتنا لکھا تھا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گے، اب اچانک تم بدل کیوں گئے؟ میں نے فوراً نظریں ہٹا لی۔ میں نے فون کو ہاتھ تک نہیں لگایا، مگر اس ایک جملے نے میرے دل میں بے شمار سوال پیدا کر دیے۔ کیا یہ زبیر کے ماضی کا کوئی ادھورا رشتہ تھا، یا کوئی ایسی حقیقت جسے وہ آج تک بھاگ رہا تھا؟ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں یہی راز ہماری زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا ہے، اور اس راز کے سامنے آنے کے بعد
نہ صرف زبیر بلکہ پورے خاندان کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ اس ایک مختصر سے پیغام نے میری راتوں کی نیند چھین لی تھی۔ میں نے خود کو بار بار سمجھایا کہ شاید یہ کسی دفتری معاملے سے متعلق ہو، یا شاید میں بلا وجہ سوچ رہی ہوں، مگر زبیر کا بدلہ رویہ میرے دل کو تسلی نہیں لینے دے رہا تھا۔ اگلے دن وہ ناشتے کی میز پر بھی غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ شمائلہ بیگم کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر وہ صرف مختصر جواب دے کر خاموش ہو جاتا۔ دفتر جاتے ہوئے اس نے ایک بار مڑ کر میری طرف دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر خاموشی سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی میرے ذہن میں وہی پیغام گونجتا رہا۔ آخر وہ لڑکی کون تھی، اور زبیر نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ اسی شام زبیر معمول سے کہیں زیادہ دیر سے گھر آیا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ عجیب سے بے چینی بھی تھی۔ وہ سیدھا اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے اس کی بلند آواز سنائی دی۔ وہ فون پر کسی سے سخت لہجے میں کہہ رہا تھا، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ، اب دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھے سخت فیصلہ لینا پڑے گا۔ میرے قدم وہی رک گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی، مگر اب میرے دل میں خوف کے ساتھ بے شمار سوال بھی پیدا ہو چکے تھے۔ اگلی صبح اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ ملازمہ نے آ کر بتایا کہ یہ خاتون زبیر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں ڈرائننگ روم میں پہنچی تو سامنے ایک نہایت خوبصورت مگر پریشان حال لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی دھیمی آواز میں کہا، آپ شاید مجھے نہیں جانتی، مگر مجھے زبیر سے صرف 5 منٹ بات کرنی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لہجے میں عجیب سی بے بسی تھی۔ اتنے میں زبیر بھی وہاں آ گیا۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ فوراً بولا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا تھا نا، ہماری ہر بات ختم ہو چکی ہے۔ لڑکی نے لرزتی آواز میں جواب دیا، میں تمہارا گھر برباد کرنے نہیں آئی، میں صرف ایک سچ بتانے آئی ہوں جو تمہیں آج تک معلوم نہیں۔ اگر آج بھی خاموش رہی تو یہ اور بے گناہ لڑکی کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ڈرائننگ روم میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ شمائلہ بیگم بھی باہر آ چکی تھی۔ سب کی نظریں اس لڑکی پر تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا بیگ سے کچھ پرانی تصویریں اور چند کاغذات نکالے اور زبیر کے سامنے رکھ دیے۔ زبیر نے جیسے ہی وہ کاغذات دیکھے، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ حقیقت یہ تھی کہ برسوں پہلے اسی لڑکی نے اسے دھوکہ نہیں دیا تھا، بلکہ اس کے اپنے چچا کے بیٹے نے جھوٹے ثبوت بنا کر دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا تھا، تاکہ زبیر کبھی شادی نہ کرے اور خاندان کی جائیداد پر قبضہ آسان ہو جائے۔ زبیر نے بغیر حقیقت جانے اپنی نفرت تمام عورتوں پر نکال دی، اور سب سے زیادہ ظلم اس بے قصور مہرین پر کیا، جس کا ان تمام واقعات سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ وہ چند لمحے سر جھکائے کھڑا رہا، پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر زبان خاموش تھی۔ زبیر آہستہ آہستہ میرے قریب آیا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں غرور نہیں بلکہ ندامت تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، میں نے اپنی ماضی کی سزا تمہیں دی، حالانکہ تم ہر امتحان میں بے قصور تھی۔ اگر تم مجھے کبھی معاف نہ کرو تو بھی میں تمہارا قصوروار ہوں گا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، صرف اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا، جہاں ہماری آنے والی اولاد کی دھڑکن پل رہی تھی۔ زبیر نے بھی اسی طرف دیکھا، اور اس کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو بہہ نکلے۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ نفرت کبھی زندگی نہیں بناتی، مگر اعتماد اور محبت ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بھی دوبارہ جوڑ سکتے ہیں۔ اس دن کے بعد اس نے صرف وعدہ نہیں کیا، بلکہ اپنے ہر عمل سے ثابت کیا کہ ایک سچا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی مان کر خود کو بدلنے کی ہمت رکھتا ہو۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈس۔ ملتے ہیں اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔